بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالیشان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر، مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی ابن سفیان بھی اس محفل کے مہمان خاص تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک بڑی سی نشست خالی رکھی گئی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی۔ سلطان کے بالکل برابر تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا ہے۔ آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں ایک سپاہی نے آ کر خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی، سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اس بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو پہلے تھوڑی دیر خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر حیران تھے کہ حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی اہم نشست نہیں دی گئی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ بہرحال تقریب شروع ہو گئی۔ سب تقریب ختم ہونے کے وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا، حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ کا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو آپ نے بڑی محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا۔ حالانہ شکل سے تو نہ ہی یہ کوئی عہدے دار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا اپنا سامان بیچا اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لا دیں۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ دمشق شہر چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سنار کے پاس گیا تو سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلدی میں تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں۔ لہٰذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد
اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا، بیٹا کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ کل جب تم بازار جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار میں پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا کہ اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیسے پر لے جاتے ہیں، یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارا بہت کام کرے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کلیسا پر لے گئے۔ وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا، اور اب بھی میں سونے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو سارے دن کا حال قصہ بیان کیا۔ اس نے پھر سے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، میں آرام کرنے کے لیے سو گیا، اور مجھے کہا کہ کل جب تم بازار جانا تو مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو پھر وہی پادری کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، میں اکیلا تھا اور اس بازار میں نیا نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے پاس چل پڑا اور مجھے اسی جگہ لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے تھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا تو وہی پادری آ گیا، اور اس نے آ کر مجھے زوردار دھکا دیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اب اس کے ساتھی بھی کم تھے۔ میں نے وہ تھوڑا اٹھایا اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے ان ساروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اب اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، اب اس عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گی، لہٰذا وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، اے نوجوان تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات بچوانے کے بعد تمہارے ساتھ بازار جاؤں گا، اور وہاں جا کر ہم سنار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے، اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، بتائیے، آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان، جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑے کا استبل ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو تم مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں کام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں، اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ میں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کروا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتار دی اور اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ قافلے والے انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہاں پڑاؤ کیا ہوگا، اور اس نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔
اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے بہت یاد آتی تھی کہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے۔ اے درباریوں، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ اور کوئی نہیں، یہی وہ بوڑھا بزرگ تھا۔ جب یہ بات ناظرین محفل نے دیکھی تو بڑے حیران ہو گئے، اور پھر بڑی محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر آ چکے ہیں۔ اب ایسی چیزیں جانتے ہیں جو کہ ایک مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو سلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے اسی وقت اپنے سر پر بنا ہوا سلیب کا نشان مٹوا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے لگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔